ناظرین، ڈرامہ سیریل خمار کی آج کی ایپیسوڈ تو بہت ہی ایموشنل تھی۔ کافی سارے سین ایسے تھے جس پہ آنسو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا، خاص طور پہ ناصر کے مرنے والا سین اور مرنے سے پہلے اپنی غلطیوں کے اعتراف والا سین بہت زیادہ ایموشنل تھا۔ اور اس کے بعد جب فائز اپنی ماں کے سامنے جاتا ہے ساری سچائی جان لینے کے بعد، اور اس کی ماں اس ڈاؤٹ میں ہوتی ہے کہ کہیں فائز کو سچائی معلوم تو نہیں پڑ گئی، وہ سین بھی خاصا ایموشنل تھا۔ بہرحال ڈرامے کی اب 2 ہی ایپیسوڈز باقی رہ گئی ہیں، جہاں خمار ڈرامے کے ریگولر ویورز ڈرامہ ختم ہونے پر کافی اداس ہیں، وہیں پر کافی لوگوں کو یہ بھی انتظار ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا حریم سچ میں فائز کو چھوڑ کے مدثر سے شادی کر لے گی، یا پھر فائز کو معاف کر کے اسی کے ساتھ اپنی زندگی کنٹینیو کرے گی۔ تو ابھی تک یہ بات ڈاؤٹ میں رکھی گئی ہے، جیسا کہ آج کی ایپیسوڈ میں حریم کا بھائی بھی اپنے فادر سے کہتا ہے کہ پتہ نہیں حریم نے اب کیا فیصلہ کیا ہے، وہ کیا سوچ رہی ہے۔ پہلی بار حریم نے مجھے بھی اپنی بات شیئر نہیں کی، اس سے یہی لگ رہا ہے کہ ممکن ہے حریم فائز کو چھوڑنے کا فیصلہ تبدیل کر لے، کیونکہ اسے بھی یہ احساس تو ہو ہی چکا ہے ناصر کی باتوں سے کہ فائز کو اس کے بارے میں بدگمان کیا گیا تھا، پری پلانڈ۔ تو جس طرح کی ویڈیوز اس کی بنا کر فائز کو دکھائی گئی تھیں اور جیسی باتیں کی گئی تھیں، کوئی بھی انسان ان چیزوں کو دیکھ کر غلط فہمی کا شکار بہرحال ہو سکتا ہے۔ ہاں، فائز کی یہاں پر غلطی یہ ہے کہ اس نے سب سے سوال جواب کیے، لیکن حریم کو ایک دفعہ بھی اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا۔ اور یہیں پر لائبہ کا کریکٹر بھی بہت مشکوک ہے کہ اس کا بھائی ہر قدم پہ اس کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن لائبہ نے بھی اپنی ماں کی سچائی اسی وقت اپنے بھائی کو بتائی جب ناصر ساری سچائی بتا چکا تھا۔ بھائی، تمہیں اگر ساری سچائی پہلے سے پتہ تھی اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ میرا بھائی تکلیف میں ہے، تو تمہیں یہ سب کچھ پہلے بتانا چاہیے تھا۔ لگ تو یہی رہا ہے جیسے لائبہ بھی صرف اس لیے اپنے بھائی کو اب سب کچھ بتا رہی ہے کہ اس کی طرف سے بھائی کا دل صاف رہے، کیونکہ وہ جو اپنا فیصلہ کر چکی ہے وقاص کے ساتھ شادی کا، اس میں اسے اپنے بھائی کی بہرحال ضرورت پڑے گی۔ اور اب وہ اس کو یہ شو کروا رہی ہے کہ میں سچائی تو بہت پہلے سے جانتی تھی، آپ کو بتانا بھی چاہتی تھی، بس اماں نے مجھے چپ کروا دیا تھا۔ تو اگر اماں نے تب چپ کروایا تھا تو اب بھی تو چپ کروایا ہے، اور اگر تم اب ساری سچائی بتا رہی ہو تو بی بی پہلے ہی اپنے بھائی کو سب سچ بتا کر اسے تکلیف سے بچا لیتی۔ بہرحال جی، فائز اپنی ماں کو تو صاف طور پہ بتا دیتا ہے کہ آپ مجھے کھو چکی ہیں، اور کہکشاں بیگم جو حریم کو فائز کی زندگی سے اسی لیے نکالنا چاہتی تھیں کہ فائز حریم سے بہت محبت کرتا ہے، اور کہکشاں بیگم یہ نہیں دیکھ سکتی تھیں کہ میرا بیٹا مجھ سے زیادہ کسی اور کو محبت کرے، اور یہی خوف تھا ان کے دل میں ہمیشہ سے کہ میرا بیٹا کہیں یہ لڑکی مجھ سے چھین کے نہ لے جائے۔ تو وہ لڑکی تو بیٹے کی زندگی سے نکالنے میں کامیاب ہو ہی گئیں، لیکن بیٹے کو اپنی زندگی میں رکھنے میں ناکام رہیں۔ فائز بہت روتا ہے، اپسیٹ رہتا ہے، لیکن جب تھوڑا سنبھلتا ہے تو وہ مدثر کے پاس جاتا ہے اور پتہ کرنا چاہتا ہے کہ حریم اب آگے کیا فیصلہ کرنے والی ہے، کیا وہ مجھے چھوڑنے کا کنفرم فیصلہ کر چکی ہے۔ اور فائز نے مدثر کی آنکھوں میں حریم کے لیے وہی محبت، وہی عزت محسوس کی ہے جو حریم سے شادی سے پہلے فائز کی آنکھوں میں ہوتی تھی۔ اس لیے بے شک ناصر کی باتوں سے یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ حریم ایک باکردار اور بہت نیک سیرت لڑکی ہے۔ بہرحال فائز اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہے کہ مدثر حریم کو اسی طرح سے پسند کرتا ہے جیسے کبھی میں پسند کرتا تھا۔ اس لیے وہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا مدثر سچ میں حریم کا ہاتھ تھامنا چاہتا ہے، اور یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ میرے چھوڑ دینے کے بعد کہیں حریم تنہا تو نہیں رہ جائے گی، کیونکہ اب وہ حریم کو مزید اداس اکیلا نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے وہ مدثر سے کہتا ہے کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میرے حریم کو چھوڑ دینے کے بعد آپ اس کا ہاتھ تھام لیں گے؟ مدثر اس غیر متوقع اور اچانک سوال کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ بہرحال وہ فائز سے کہتا ہے کہ دیکھیں مسٹر فائز، دس از نن آف یور بزنس۔ حریم آپ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے، اب آگے وہ اپنی زندگی کے لیے کیا فیصلہ کرتی ہے، اور کیا وہ مجھے اپنی زندگی میں شامل کرتی ہے یا میں اس کی زندگی میں شامل ہونا چاہتا ہوں، یہ اس کے بعد کی باتیں ہیں اور اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
اب اسی دوران میں حریم بھی آفس آئے گی اور وہ مدثر کے آفس میں فائز کو دیکھ کر بہت حیران رہ جائے گی کیونکہ وہ اس کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اب ممکن ہے کہ فائز حریم اور مدثر سے کہے کہ میں اپنی بہن لائبہ کی شادی کرنے والا ہوں وقاص کے ساتھ، جہاں پر اس کی خوشی لکھی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس کی شادی بہت عام طریقے سے ہو۔ میں اپنی بہن کو اس کی شادی کی خوشی کے طور پر ایک اچھی تقریب دینا چاہتا ہوں، اسی لیے میں آپ کے آفس میں آیا ہوں۔ کیا آپ میری بہن کا ایونٹ ڈیکوریٹ کرنا پسند کریں گے؟ تو حریم تو لائبہ کو بہت پسند کرتی ہے اور یہ سن کر تو اسے مزید خوشی ہوگی کہ لائبہ نے وقاص کے ساتھ شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ حریم کو پتہ ہے کہ لائبہ وقاص سے محبت کرتی ہے۔ تو وہ فائز سے کہے گی کہ ہم حریم کا ایونٹ بھی ڈیکوریٹ کریں گے اور حریم کی شادی میں شرکت بھی کریں گے۔ دوسری طرف لائبہ اپنی شادی کے لیے تیار ہونے جب پارلر جا رہی ہوگی تو اپنی ماں سے دعائیں لینے کے لیے اس کے پاس آئے گی، لیکن اس کی ماں کہے گی کہ لائبہ میں تمہاری شادی میں شرکت نہیں کروں گی، اور کہے گی کہ جو اولاد ماں کی خوشیاں، خواہش، ارمانوں اور فیصلوں کو روند کر چلی جائے اسے گلے لگا کر الوداع نہیں کہتے۔ لائبہ کو اپنی ماں کی ان باتوں پر افسوس تو بہت ہوگا، لیکن اب وہ فیصلہ کر چکی ہے اور اس کے مرتے ہوئے باپ کی بھی یہی خواہش تھی کہ لائبہ وقاص کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے۔ اس لیے وہ یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ جائے گی کہ مجھے اپنی رخصتی تک آپ کی دعاؤں کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ کو اپنی بیٹی کی خوشی کا احساس ہو جائے تو پلیز آ جائیے گا۔ اب لائبہ کے فنکشن پر حریم بھی آئے گی اور اسے بہت ساری دعائیں دے گی اور کہے گی کہ تم بہت خوش قسمت ہو، جس سے محبت کرتی ہو اسی سے شادی کرنے والی ہو، اور لائبہ کو سمجھائے گی کہ کبھی بھی کوئی بات وقاص سے مت چھپانا۔ کوئی تمہیں بلیک میل کرے یا کچھ بھی کہنے کی کوشش کرے، فوراً سے پہلے اپنے شوہر کو بتا دینا، کیونکہ جو باتیں یہ سوچ کر دل میں رکھ لی جاتی ہیں کہ ابھی موقع مناسب نہیں ہے، تو بعد میں وہی باتیں دو لوگوں کے درمیان میں بہت بڑا خلا پیدا کر دیتی ہیں، جسے بھرنا پھر ناممکن ہو جاتا ہے۔ لائبہ کو حریم کی باتیں سن کے اس کا چہرہ دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا کہ بے شک حریم بھائی سے اپنا رشتہ ختم کرنے کا فیصلہ کر چکی ہیں، لیکن اندر سے کٹ کے رہ گئی ہیں۔ تو وہ حریم کو بتانے کی کوشش کرے گی کہ آپ کو پتہ ہے فائز بھائی بہت دکھی ہیں، اتنے دکھی کہ ان کے دکھ کی گہرائی کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا، اور حریم سے کہے گی کہ یہ مت سمجھیے گا کہ میں بھائی کی حمایت کر رہی ہوں، لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جس طرح سے بھائی کو مس گائیڈ کیا گیا تھا، ان کی جگہ پر کوئی بھی انسان ہوتا تو بدگمان ہو جاتا۔ اور حریم سے کہے گی کہ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ بھائی سے الگ ہونے کا فیصلہ واپس لے لیں، لیکن میں یہ التجا ضرور کروں گی کہ ایک دفعہ اپنے دل سے بھی صلاح لے لیں کہ کیا وہ بھی بھائی سے الگ ہونا چاہتا ہے، اور کیا بھائی سے الگ ہو کر آپ خوش رہ سکیں گی۔ تو ناظرین، ابھی تک اس بات کو ڈاؤٹ میں رکھا گیا ہے کہ حریم فائز کو چھوڑنے والی ہے یا پھر اپنا خلا کا کیس واپس لے لے گی، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا؟ حریم فائز کے ساتھ رہے گی یا پھر مدثر کے ساتھ چلی جائے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔